قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایویجن چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام نور قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے نور سے ہمیں پر نور فرمائے۔ اس پروگرام میں آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیتیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ توجہ کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت بھی سننے کی سعادت ملے گی، اس کا ترجمہ بھی سنیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی انشاءاللہ سعادت نصیب ہوگی۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم پارہ 30 اور سورہ ناس جو ہے اس کی انشاءاللہ تلاوت سنیں گے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ترجمہ کنز العرفان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ترجمہ کنز الایمان، تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی۔ ترجمہ کنز العرفان، تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، تمام لوگوں کا بادشاہ، تمام لوگوں کا معبود، بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے۔ تفسیر صراط الجنان، قل اعوذ برب الناس، تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا رب ہے، مگر چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے ان کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ انسان کی عظمتوں اور شرافتوں کا کیا کہنے، اس سے انسان کی عظمت اور شرافت بھی معلوم ہوئی کہ بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی نسبت اس کی طرف فرمائی۔ علماء نے یہاں یہ نقطہ بیان فرمایا کہ اس صورت میں 5 مرتبہ لفظ الناس آیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ چونکہ انسان بچپن میں صرف پرورش ہی پاتا ہے، اس لیے سب سے پہلے رب الناس یعنی ربوبیت والی صفت کا ذکر فرمایا۔ جبکہ انسان جوانی میں مست ہو کر بے راہ ہو جاتا ہے، اس وقت اس پر قانونی گرفت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے یہاں ملک الناس یعنی لوگوں کا بادشاہ فرمایا۔ اور چونکہ انسان بڑھاپے میں عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اس لیے تیسری جگہ اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت اور معبودیت کا ذکر فرمایا، یعنی الہ الناس فرمایا۔ چوتھی جگہ الناس سے صالحین مراد ہو سکتے ہیں کہ شیطان عموماً انہیں ہی وسوسوں کے ذریعے عبادت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور 5ویں جگہ الناس سے مراد شر پسند اور فسادی لوگ ہو سکتے ہیں کہ وہاں لوگوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ملک الناس، تمام لوگوں کا بادشاہ، یعنی ان کے کاموں کی تدبیر فرمانے والا اور سب کا حقیقی حاکم و مالک، کہ دنیا میں بھی
کسی کو حکومت و ملکیت ملے تو اسی کی عطا سے ملتی ہے۔ الہ الناس، تمام لوگوں کا معبود۔ معبود ہونا اسی کے ساتھ خاص ہے، اور سارے لوگوں کا حقیقی معبود وہی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے۔ اس سے مراد شیطان ہے، اور یہ اس کی عادت ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک رہتا ہے اور ہٹ جاتا ہے۔ وسوسہ اور الہام میں کیا فرق ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ یاد رہے کہ برے خیال کو وسوسہ، جبکہ اچھے خیالات کو الہام کہا جاتا ہے۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اس پر لا حول شریف پڑھنا چاہیے، اور الہام فرشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ نفس امارہ کے غلبے میں وسوسے زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ نفس مطمئنہ کے غلبہ میں الہام زیادہ۔ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہم اسے نہیں دیکھتے، لہٰذا اس طاقت والے رب عز و جل کی پناہ مانگو جو اسے دیکھتا ہے اور وہ رب عز و جل کو نہیں دیکھتا۔ قوی دشمن سے قوی رب کی پناہ مانگو۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی شیطان زبان و آواز سے نہیں بہکاتا بلکہ براہ راست دل کے اندر اثر کرتا ہے، بری چیز کو اچھی کر دکھاتا ہے، خود دشمن ہے مگر دوستی کے لباس میں آتا ہے، پھر جیسا انسان ہوتا ہے ویسا ہی اسے وسوسہ بھی ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں میں سے۔ یہ بیان ہے وسوسے ڈالنے والے شیطان کا کہ وہ جنوں میں بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ جیسے شیاطین جن انسانوں کو وسوسے میں ڈالتے ہیں، ایسے ہی شیاطین انسان بھی ناصح یعنی نصیحت کرنے والا بن کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ پھر اگر آدمی ان وسوسوں کو مانتا ہے تو اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اور وہ خوب گمراہ کرتے ہیں، اور اگر اس سے متنفر ہوتا ہے تو ہٹ جاتے ہیں اور دبک رہتے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ جنوں کے شیاطین کے شر سے بھی پناہ مانگے اور انسانوں کے شیاطین کے شر سے بھی پناہ مانگے۔ اس سلسلے میں یہاں ایک مفید وظیفہ بھی پیش خدمت ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں دستے مبارک، ہاتھ مبارک جمع فرما کر ان میں دم کرتے اور سورہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں کو سر مبارک سے لے کر تمام جسم اقدس پر پھیرتے جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے۔ یہ عمل 3 مرتبہ فرمایا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا پڑھو۔ میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا صبح شام 3 بار قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ ناظرین، آج ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی ہی پیاری صورت سورہ ناس جو کہ 30ویں پارے کے اندر موجود ہے، اس کی تلاوت بھی الحمدللہ کی، اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کیا، اور امید ہے آپ نے اس کو اچھے انداز سے سننے کی سعادت بھی حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، صحیح انداز سے سمجھنے اور دوسروں تک اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن